العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رات قرآن کریم کا جو حصہ نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے نماز میں اپنا قبلہ تبدیل کر کے اللہ کے حکم سے اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لیا تو یہودیوں نے مدینہ کے منافقین نے اس پر بڑا اعتراض کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ سمت نماز میں آدمی کا رخ کدھر ہونا چاہیے کدھر نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات ہے اللہ پر ایمان لانا۔ جو کرنے کا کام ہے وہ تم کرتے نہیں، اور جو کام ضروری نہیں ہے ان کو تم ضروری سمجھتے ہو۔ اصل ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ اصل ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اصل ہے غریبوں کی مدد کرنا، اصل ہے وعدہ کو پورا کرنا۔ اصل بھائی کیا ہے کہ قرآن نے یہ نیکیاں گنوانے کے بعد ان کو کہا بھائی جو اصل کرنے کے کام ہے وہ کرو۔ ہمارے یہاں لوگ ایسی باتوں پر زور دیتے ہیں جو چیزیں اسلام میں اہم نہیں ہیں۔ مثلا میں اب دیکھتا ہوں ہمارے یہاں عقیقہ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ مالدار یوں سمجھتے ہیں کہ او ہو اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عقیقہ کرنا چاہیے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فرائض ہیں، ہم فرائض کا خیال نہیں کرتے، سنت اور مستحب درجے کی چیزوں پر زور دیتے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی بدبخت اور ظالم ظلم کر کے کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر تم معاشرے سے قتل کو، ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو کو قاتل اور ظالم کو بدلے میں قتل کرو۔ جہاں اسلامی حدود آ جاتی ہیں وہاں امن بھائی کیا ہو جاتا ہے، خود بخود قائم۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے ایک دن میں پاکستان میں قتل کی کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنے مال کے بارے میں وصیت لکھ کر رکھو۔ بھائی شروع اسلام میں وراثت کے احکام نہیں تھے، شروع اسلام میں وراثت کے احکام نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم اپنے مرنے کے بعد کس کو کتنا کتنا مال دینا چاہتے ہو یہ خود وصیت کر کے جاؤ۔ پھر قرآن کریم کا پورا رکوع اتر آیا، اللہ جل جلالہ نے ہر رشتہ دار کا حصہ بیان کر دیا۔ اب جو وصیت ہے وہ وصیت کرنا وراثت کے بارے میں بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو مسلمان کاروباری ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی وصیت، اپنے مالی معاملات لکھ کر رکھے، مجھے کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے، تاکہ اچانک موت کی شکل میں کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، بڑے بڑے مالی معاملات ہیں، لین دین ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، کہیں لکھے ہوئے ہی نہیں ہے۔ بعض جگہ اپنا حق ضائع جا رہا ہے اور بعض مرتبہ دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جو حصہ رات پڑھا گیا ہے اس میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو،
تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقوی پیدا ہو۔ جو بھی رمضان پائے اس مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن کریم نے اس حصے میں اعتکاف کا بھی حکم دیا ہے اور دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں میں روزہ بہت لمبا تھا بھائی، پہلی امتوں میں کیا تھا؟ روزہ لمبا تھا۔ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا بھائی، کتنا؟ 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ اور یوں بھی ہوتا تھا، اچھا ان امتوں میں ترتیب یہ تھی کہ جو افطاری ہے وہی کیا ہے؟ سحری بھی ہے۔ آپ روزہ کھول رہے ہیں، یہ پچھلا روزہ مکمل ہو گیا اور اگلا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ بعض امتیں ایسی تھی کہ اس میں اگر سو گئے تو سونے سے روزہ خود بخود کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ تو یہ بہت مشکل روزہ تھا۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں 8 پیرا روزہ، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ہمارا روزہ جو ہے وہ بہت مختصر کر دیا گیا، فجر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کے فجر تک پوری رات جو ہے وہ روزے کی پابندیاں کیا کر دی گئی ہے بھائی؟ ختم کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسلام میں ایک دوسرے سے مالی فائدہ صرف تجارت کی شکل میں لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے مال سے فائدہ ہدیہ کی شکل میں لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، وراثت کی شکل میں ایک دوسرے کے مال کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہ اسلام میں رشوت کے ذریعے، ڈکیتی چوری کے ذریعے ایک دوسرے کا مال جان دوسرے پر کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ جو چاند ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت سے احکام چاند سے وابستہ کیے ہیں۔ اسلام میں ابھی بھائی جب رمضان شروع ہوا ہے ہم نے چاند دیکھ کر شروع کیا یا ویسے شروع کر لیا؟ اور رمضان ختم کریں گے چھوٹی عید آئے گی وہ بھی چاند سے، حج بھی چاند سے۔ اسلام کے سارے جو احکام ہیں وہ چاند کو دیکھ کر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چاند میں یہ بہت سارے احکام رکھے ہیں۔ قرآن کریم نے حاجیوں کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی ہے، وہ بھی دوسرے پارے میں قرآن نے بیان کی۔ جب حج پر جاؤ، اگر کوئی مسلمان حج کر رہا ہے، اس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، جو مسلمان قربانی نہ کر سکے وہ 10 روزے رکھ لے۔ کتنے روزے رکھ لے؟ 3 حج سے پہلے وہی، اور باقی 7 جو ہے وہ حج کے بعد 10 روزے رکھ لے، وہ قربانی کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ بھائی ذرا ایک بات پہ غور کرنا، قرآن کریم نے روزے کا مقصد بھی تقوی بیان کیا ہے، اور یہاں دوسرے پارے میں حج کا مقصد بھی کیا بیان کیا ہے؟ تقوی بیان کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ جمعے میں اس کی تھوڑی سی تشریح آئے گی۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا، اور جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بھائی کیا کر لینا؟ روک لینا۔ قرآن کریم نے مکہ کے سرداروں کا ایک عمل ذکر کیا ہے۔ مکہ کے جو سردار اور چودھری تھے نا، جب وہ حج پر آتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ مزدلفہ ہی میں رہتے، عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے 9 ذی الحج کو ادا ہوتا ہے۔ جو مسلمان حج میں عرفہ نہ جائے تو بھائی اس کا حج نہیں ہوتا۔ مکہ کے سردار کیا کرتے؟ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سردار ہیں، ہمارے لیے یہ خصوصیت ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ عمل بالکل بیکار ہے۔ اور مزدلفہ میں رہ کے بھی پتہ وہ کیا کرتے؟ مزدلفہ میں رہ کر بھی وہ شعر و شاعری پڑھتے، اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا حج تو ہے، وہ تو تلبیہ کے لیے ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے بڑی سختی سے ان کو منع کیا۔
اور بھائی ہر سال یہ بات آتی ہے، بڑی شرم کی بات ہے، جو لوگ حج پر جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی حج پر آتے ہیں، مزدلفہ میں ہے، عرفات میں ہے، بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور مینا میں خیموں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہاتھوں پائی ہو جاتے۔ بندہ ایسے ایسے عمل دیکھتا ہے کہ یار یہ لوگ پتہ نہیں کس لیے آئے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کس لیے آئے ہیں۔ یہ شخص یہ حرکتیں وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ قرآن کریم نے یہاں عبداللہ ابن ابی مدینہ کے منافقین کا سردار تھا، خبیث، قد کاٹ بہت بڑا تھا، بڑا پہلوان تھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اور سورہ منافقون میں بھی یہ بات فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے قد کاٹ تو بڑے اعلیٰ ہیں، ان کا ظاہری حسن و جمال تو بہت ہے، لیکن وہ کردار کے کھوٹے ہیں، وہ کردار کے کیا ہیں۔ اور قرآن نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی انسان کی جو قیمت لگے گی وہ ایمان کی وجہ سے لگے گی، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے لگے گی۔ ہمارے یہاں آج کل جو دور چل رہا ہے نا، نوجوانوں میں اپنے جسم کو بنانا، جم جانا، بڑی ورزشیں کرنی چاہیے، صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن جہاں ظاہری خوبصورتی ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ایمان، اچھے اخلاق اور کردار کی خوبصورتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں اسلام کی جو چیز تمہیں پسند ہو اس پر عمل کرو، جو چیز پسند نہ ہو اس پر عمل نہ کرو۔ آج ہم اسی طرح کرتے ہیں، اسلام کی کچھ چیزیں ہمیں بڑی پسند ہیں، ہم ان پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پسند ناپسند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرنا۔ قرآن کریم نے دوسرے پارے میں ایک یہ حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کافرہ اور مشرکہ سے نکاح کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اہل کتاب صحیح یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔ نکاح کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ کیوں؟ جب گھر میں عورت بیوی یہودیہ ہوگی، عیسائی ہوگی، تو وہ ہونے والی اولاد کی تربیت کو غلط کر دے گی۔ فرمایا جائز تو ہے لیکن یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے قسم کے احکام بھی بیان کیے ہیں کہ جب تم اللہ کے نام پر کوئی قسم کھاتے ہو، پوری سنجیدگی سے کھاتے ہو اور شریعت کے ضابطے کے مطابق کوئی قسم کھاتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے اس قسم کا حساب بھی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس قسم کا بھائی کیا لیں گے؟ حساب لیں گے۔ قرآن کریم نے دوسرے پارے میں نکاح اور طلاق کے احکام بھی بیان کیے ہیں، چونکہ یہ انسانی معاشرے کا سب سے اہم رشتہ ہے جو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اسلام کی تفصیلی احکام ہیں، وہ چونکہ وہ بہت زیادہ تفصیلی ہیں، میں بس ان کو مختصر سا چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے دوسرے پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تم ساری نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی۔ بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو درمیانی نماز تھی نا، یہ عصر کی تھی، وہ وقت ان کی مصروفیت کا تھا۔ فرمایا جب تم زیادہ مصروف ہو، اس نماز کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے اب کیا کرتے ہیں، مصروفیت میں میری طرف آتے ہیں یا اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھائیو یہی معاملہ رمضان میں ہے۔ رمضان میں آخری عشرہ جو ہے مسلمان تاجر کا سیزن ہوتا ہے۔ بھائی کاروباری کیا ہوتا ہے؟ بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آیا میرا بندہ جو ہے یہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے یا مجھے ترجیح دیتا۔ اور بھائی جو نماز کی طرف مصروفیت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ
دیکھنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کے کاروبار کی جو آمدن ہے وہ گنتی میں تھوڑی ہو، لیکن اللہ اس میں بہت زیادہ برکت دیں گے۔ قرآن کریم نے رات جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں قرآن کریم نے 3 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جس میں یہ بتلا دیا کہ ہم مرنے کے بعد کس طرح زندہ کریں گے۔ ایک زمانے میں قرآن نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاروں لوگ کسی علاقے میں قحط پڑا، طاعون کی بیماری پھیلی، ہزاروں لوگ وہاں سے نکلے موت سے ڈر کے۔ بھائی کس سے ڈر کے؟ موت سے ڈر کے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، موت ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ موتو، اللہ تعالیٰ نے سب پر موت کو نافذ کر دیا، ہزاروں لوگ مر گئے۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان کو بتایا کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، جب ہماری موت کا آرڈر آ گیا تو جناب موت تم تک ہر حال میں پہنچ کے ہی رہے گی۔ اور دوسرا واقعہ قرآن کریم نے عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا۔ عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور خیال آیا کہ اے اللہ ایک بستی ویران پڑی تھی، اے اللہ اس بستی کو قیامت والے دن آپ کس طرح زندہ کریں گے؟ یہ لوگ تو سارے گل سڑ گئے ہیں، ان کی جو رہائشیں ہیں وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، یہاں ہڈیاں پڑی ہیں، کیسے زندہ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ تجھے دکھاتے ہیں کیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے موت کو مسلط کر دیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کے آغوش میں رہے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ اور جو 7 ان کا گدھا تھا وہ بھی ظاہر ہے 100 سال میں وہاں مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، اور ان کا جو کھانا ساتھ تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ 100 سال۔ 100 دن نہیں رہتا، یہاں تو 100 سال گزر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، پوچھا قم جناب کتنا سوئے ہو؟ اب بڑے حیران ہو گئے، چونکہ عزیر علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں سلایا تو اس وقت سورج نکل رہا تھا، اس وقت سورج، اور جب اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو اس وقت سورج کیا ہو رہا تھا؟ غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا مجھے 1 دن لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا گدھا دیکھو کدھر ہے۔ اب جب گدھا دیکھا تو حیران رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اللہ نے کہا دیکھو، اب حکم ہوا اس طرح جو مٹی پڑی تھی جو گدھے کو کھا گئی تھی، اس مٹی سے ہڈیاں نکلی، اس مٹی سے کیا نکلی؟ ہڈیاں نکلی، سامنے وہ جڑی۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھ ذرا اپنے گدھے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ کر دیا۔ اب حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا اپنے کھانے کی بھی طرف دیکھ، وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا بھی دیکھ۔ اب اندازہ ہو گیا کہ میرا جو گدھا تھا وہ تو گل سڑ گیا تھا، اللہ نے مجھے بھی زندہ کر دیا میرے۔ بھائی بولو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اب کس کو دیکھ؟ کھانے کو۔ جب کھانا چیک کیا تو کھانا تازہ پڑا۔ کیا؟ وانظر الی طعامک وشرابک، پانی بھی ویسے کا ویسا پڑا۔ تو سمجھ آ گئی کہ میرا اللہ حی القیوم ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا کہ نہیں؟ قرآن کے فیصلے آسمان پہ چلے گئے۔ اب جب واپس آئیں گے پتہ نہیں 5000 سال بعد آئیں گے، 7000 سال بعد آئیں گے، 10000 سال بعد آئیں گے۔ جس عمر میں اٹھایا تھا اسی عمر میں اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ ایسا نہیں کہ 10,000 سال کے بعد آئیں تو بوڑھے ہو جائیں گے، نہ۔ اور بالکل یہی معاملہ اللہ جنت میں کریں گے۔ بھائی جنت میں جا کے بڑھاپا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں حدیث میں ہے 30-32 سال کی عمر اللہ جنت میں دیں گے۔ صدیاں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی جنتی ویسے جوان کے جوان ہی رہیں گے۔
قرآن کریم نے تیسرا واقعہ بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے فرمائش کی تھی، اللہ آپ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ذبح کرو، ان کا گوشت کا قیمہ بناؤ، آپس میں مکس کرو، اور ان چاروں کو مکس کر کے پہاڑوں میں 4 جگہ رکھاؤ، ان کو آواز دو، ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو لے کر گوشت بنا کے قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر کے 4 جگہ رکھ کے ان کو آواز دی۔ قرآن کہہ رہا ان کو کیا دی؟ اب تھوڑا سا ادھر سے گوشت آیا، ہڈیاں آئی، پر آئی، آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے 4 پرندے آ کے سامنے بیٹھ گئے، 4 پرندے آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، بھائی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہاں، وہ اپنے اور نبیوں کے ہاتھوں اللہ دکھا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے غزوہ احد میں بھائی ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی، غزوہ احد میں ایک صحابی کی کیا نکل گئی تھی؟ آج بھی میڈیکل کہتی ہے جب آنکھ کا ڈیلا نکل جائے، اندر کا سسٹم کٹ جائے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے دوبارہ اس آنکھ کو فٹ۔ اب وہ صحابی جو تھے، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ، حضور کی حفاظت میں ایسا ہوا، تیر لگا، زخمی ہو گیا، ڈیلا ہاتھ پر آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ پکڑا اور وہیں رکھ کے اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ اپنا لعاب اللہ نے دکھایا، اللہ نے دکھایا، آنکھ بالکل فٹ ہو گئی۔ اور وہ صحابی بڑھاپے میں کہا کرتے تھے کہ میری وہ آنکھ جو اللہ کے نبی نے دوبارہ لگائی ہے اس سے مجھے بالکل صحیح نظر آتا ہے، اور جو دوسری آنکھ ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا۔ اور بھائی یہاں تیسرے پارے میں قرآن کریم نے سود کا اور صدقے کا تقابل کروا کے بتایا ہے کہ دیکھو سود میں مال بڑھتا ہے اور صدقے میں بظاہر مال کم ہوتا ہے، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ بھائی کیا ہے تمہاری؟ سود میں تم نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھا تھا، تمہیں مہینے کے بعد وہ 1.10 ہو گیا، اور تمہارے پاس 1,00,000 روپے تھا، تم نے زکوٰۃ دے دی 2,500، تو بھائی کتنے رہ گئے؟ 97.5۔ کیا رہ گئے؟ اب ہماری آنکھ کہہ رہی ہے زکوٰۃ دینے سے 1,97,000 ہو گئے، اور بینک میں سودی سے 1,00,000 کتنا ہو گیا؟ 1.10 ہو گیا۔ اللہ اس کے رسول فرما رہی ہے تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں سود سے پیسہ کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے پیسہ بڑھتا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر سود کے بارے میں بڑے سخت الفاظ فرمائے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ ان کا جسم فالج زدہ ہوگا، ان کا جسم کیا ہوگا؟ فالج زدہ ہوگا۔ قرآن کریم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت بھی تیسرے پارے میں ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین آیت بھی تیسرے پارے میں ہے۔ ابی بن کعب سے پوچھا تھا قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ وہ پہلے جھجکے شرم میں، پھر انہوں نے بتایا آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 10 جملوں پر مشتمل ہے، اللہ کی عظیم صفات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی قرآن کی افضل ترین آیت ہے، اور حضور نے اس کی بڑی فضیلتیں فرمائی۔ مثلا ایک حدیث میں ہے جو فرضوں کے بعد اس کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف کون سی چیز حائل ہے؟ موت جو ہے، جیسے ہی موت سے گزرے گا اللہ اس کو کیا دے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صبح شام آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کیا کریں گے؟ اور بھائی میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں، جب کبھی دعا مانگے نا، آیت الکرسی کی جو صفات ہے ان کا واسطہ اللہ کو دے۔ ان کا واسطہ کس کو دے؟ ایک اللہ کے بندے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے وہ ذات آیت الکرسی جس کی شان ہے، اے وہ ذات آیت الکرسی جس کی صفات ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، آپ وہ ہیں جس کا تعارف ہمیں آیت الکرسی کروا رہی ہے۔ اے اللہ آیت الکرسی میں جو آپ کی صفات ہیں میں آپ کو ان کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری دعا کو قبول کر لیجئے۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور بھائی الفاظ کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ تیسرے پارے میں ہے، وہ معاملات لین دین کے بارے میں ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اسلام میں معاملات کو کتنی اہمیت ہے۔ بھائی ذرا میری بات سننا، مسلمان عبادات کو اہم سمجھتے ہیں، معاملات کو نہیں۔ اچھے خاصے دینداروں سے جب کبھی لین دین کا واسطہ پڑتا ہے پھر اندازہ ہوتا ہے یہ کتنے کھوٹے۔ عبادت تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، آپس میں تو پتہ چلنا ہے معاملات سے، آپس میں تو پتہ چلنا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے سگے بھائی کو قرض دے دو، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے میں نے واپس کرنا۔ ان سے پوچھو بھائی کب واپس کرو گے؟ مہینے بعد۔ صورتحال یہ کہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ سال بعد بھی مل جائے تو غنیمت ہے، سات بال۔ یہ معاملات ہے، اسلام نے معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں بھائی ایک دعا بھی، کئی دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اے میرے اللہ جہاں ہم سے بھول چوک ہو جائے ہمیں معاف کر دیجئے۔ دیکھو بھائیو، پہلی امتوں کو بھول معاف نہیں تھی، بھائی پہلی امتوں کو بھول معاف۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی کر دی کہ اس امت کو بھول کیا ہے۔ بھائی آج رمضان چل رہا ہے، اگر رمضان میں کوئی بھولے سے کھا پی لے، پانی پی لے، وضو ٹوٹے گا؟ نہیں۔ اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز میں بھول جائے تو کیا کہا سیدہ صاحب کر لو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سویا پڑا ہے، نیند آ گئی، فجر میں اٹھ نہیں سکا، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک آدمی کسی کام میں لگا ہوا تھا، اس کو خیال ہی نہیں آیا کہ ظہر کی اذان ہو گئی ہے، جب عصر کی اذان ہوئی ہے اس وقت پتہ چلا اوہو میں تو بھول گیا، میں نے تو ظہر نہیں پڑھی۔ بھائی اس کو ظہر چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا کر دیا ہے؟ بھول چوک معاف کر دی ہے۔ ہاں صرف حج میں معاف نہیں، باقی معاملات میں معاف۔ اسی طرح بھائی اگر ہم دیانتداری سے کوئی کام کریں گے لیکن بھول سے اس میں غلطی ہو جائے، مجھے خاتون کا 2-3 دن پہلے اس نے مسئلہ پوچھا کہ جی مفتی صاحب بعض مرتبہ کہیں ناپاکی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو اس کا کیا کریں گے؟ میں نے ان کو مسئلہ بتایا، جب پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اور ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے، اور یہ دعا قرآن کی وہ ہے جس کو ہمارے اسلاف بہت مانگا کرتے تھے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے اللہ جہاں ہم بھول جائیں، غلطی کر جائیں، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ سورہ آل عمران کا خلاصہ کل ہمارے سامنے آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔